بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سارے عالم سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی۔ میرے سبحان اللہ، بولتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی، سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے۔ یا رسول اللہ آپ آئے، آپ آئے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، سارے عالم میں محبت کی۔ اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں آپ حضرات۔ آپ آئے تو زمانے میں، اور بن کے خوشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے، بن کے خوشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے، بن کے خوشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے۔ یا رسول اللہ بن کے خوشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے، وہ تیری یاد، وہ تیری یاد، وہ تیری یاد ہے، اب روح سمجھ پائی ہے، وہ تیری یاد ہے، اب روح سمجھ پائی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، سارے عالم میں محبت کی۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت کر لیں، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا، آنکھ کے
دل میں محفوظ جمال خضرا، آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا، آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا، آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا، جیسے جنت جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے، جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے، آپ آئے تو زمانے میں۔ اور یہ شعر کی سماعت کر میں آپ حضرات خطبے کا شعر پیش کر رہا ہوں، بلند آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ ساری دنیا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا تب کہیں جا تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کہ تیرے دل میں جگہ پائی ہے، یا رسول اللہ آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، سارے عالم میں محبت کی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس آیت کا مفہوم اور معنی بیان کرنے سے قبل میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر جب اولاد پیدا ہونا کسی کے گھر میں، پیدا ہونے کے بعد میں جیسے جیسے اولاد بڑھتی چلی جاتی ہے، بیٹا ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنی زیادہ فریڈم، آزادی اس کو ملنے لگتی ہے۔ اور یہ تو دور بھی چل رہا ہے کہ بھئی اب تو اولاد بڑی ہو گئی، اب کس کا ڈر ہے اس کو؟ کسی کا ڈر نہیں، اب جو دل میں آیا کرو، جو مرضی چاہے کرو، ٹھیک ہے نا؟ ساری چیزیں اب تو
سامنے مجوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور یہ جملے رہتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری جو ذہنیت ہے، جو تمہارا دماغ ہے، وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ حالانکہ بڑوں کے مشورے ہمیشہ کام میں آتے ہیں۔ جو بزرگ ہیں اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کے حق میں کبھی برا نہیں کرتے، نہ کبھی برا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے میرے عزیزوں، یہ آپ نے محفل سجائی، نیک کام ہے، اچھا کام ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اچھا کام ہے۔ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اچھا کام ہے۔ آپ نے کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیے، یہ بھی اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ آپ کسی کی مصیبت میں کام آ گئے، اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے گا، یہ بھی اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ آپ نے کسی کے لیے گھر کا انتظام کر دیا، یہ بھی اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ یہ میں نے چند اچھے عمل آپ کو گنا دیے، ان کاؤنٹنگ اچھے اعمال ہیں، نہ جانے کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کی ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ انسان چاہے تو اللہ نے اسے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ قدم قدم پر اچھے عمل کر سکتا ہے، قدم قدم پر اچھے کام کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو اپنے ہر لمحے کو، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، اپنے دن و رات کے ہر لمحے کو، ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو اس طریقے سے گزار سکتا ہے کہ اللہ اسے ہر سیکنڈ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکیاں کرتے کرتے آپ اور ہم اپنے دن و رات کو گزار سکتے ہیں۔ اب آؤ میرے عزیزو، آپ اپنی اولاد کے لیے کاروبار کرتے ہو، حلال کمائی کماتے ہو، تو یہ بھی آپ کا ثواب میں لکھا جائے گا۔ آپ اگر اپنی اولاد کو حلال کمائی کمانے کے بعد میں آپ اسی حلال کمائی سے رزق لاتے ہیں، چاول لائے، آٹا لائے، گھر میں پکانے کا آپ نے انتظام کیا، وہی آپ کی اولاد نے کھایا، حلال کمائی کا لقمہ آپ کی اولاد کے پیٹ میں گیا، تو اللہ آپ کو اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے رہنے کا انتظام کیا، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، شادی کی عمر تک پہنچ جاتی ہے، آپ نے صحیح طریقے سے اس کی پرورش کی، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اس کو تلقین کرتے رہے، اسلام کی باتیں سکھائی، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کی۔ جب وقت آیا تو آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح کرو گے آپ، سنت رسول آپ ادا کرو گے، اللہ اس کا بھی ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو بے شمار نیک اعمال ہیں، ہم چاہیں تو اپنے دن و رات کو اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، اللہ اکبر کبیرہ، معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو سب سے بڑا درد ہے نا میرے عزیزو، وہ یہی درد ہے کہ ہم اپنے دن و رات کو اللہ کی عبادت میں نہیں گزارتے۔ یار کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہو، 24 گھنٹے سجدے کرتے رہو، 24 گھنٹے قیام میں رہو، 24 گھنٹے رکوع کرو، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرو۔ نانا میرے عزیز، نماز 5 وقت کی فرض ہے، آپ کو تو وہ ادا کرنا ہے، لیکن اگر تجھے وقت مل جائے تو صبح کو اٹھ، فجر کی نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لے روزانہ کا کہ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن کی تلاوت آپ کرو گے، اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے گھر میں سارے نسخے موجود ہیں، قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں، ادب بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہم نے اتنا ادب کر لیا قرآن کا کہ اسے زیادہ ہی اوپر رکھ دیا۔ ہم نے ادب کے چکر میں تاج میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر رکھ دیتے ہیں، اب اتنی اوپر رکھ دیا کہ ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچ رہا وہاں تک۔ بولے صاحب ادب کر رہے ہیں، ادب صرف یہ نہیں ہے کہ اوپر رکھنے کے بعد میں پورے سال کے لیے دھول چڑھا دو، پورے سال کے لیے دھول چڑھا دی، اب ٹھیک ہے رمضان آیا تو دھول جھاڑ لی اس کی، لاؤ پڑھ لو اپنے مطلب کی خاطر، مقصد کی خاطر، اپنے مطلب کے لیے نہیں۔ نمازیں بھی اپنے مطلب کے لیے ہو رہی ہیں آج کل، کون عبادت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جب مصیبت آئی تو آؤ اللہ یاد آ گیا،
پریشانی آئی تو اللہ یاد آ گیا، پریشانیاں آئی تو مولوی ملا یاد آ گئے، ٹھیک ہے دعا کرو صاحب، ساری باتیں لکھی، لیکن جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی یاد نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہمیں اللہ کی حمد اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک آقا فرماتے ہیں اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی شخص کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی میں اور غم میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ تو چاہے زندگی میں خوشی آ جائے یا مصیبت آ جائے، دیکھو مصیبت جو ہے نا، مصیبت اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ پریشانی میں رہے، مصیبت آئے اس کے بندے پر، کوئی مصیبت کا نزول ہو، لیکن میرے عزیزو بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں جو تباہ کاریاں آئی ہیں اور یہ آنے والی ہیں اور آئیں گی، اور یہ جو آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی، جو ہم نے جو ہمارے ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں نا، یہ ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ ورنہ تو کسی نے کہا ہے نا کہ اگر قیامت کے دن، بڑا مشہور سا یہ جملہ ہے، اکثر بیان کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اگر ماؤں کو اختیار دے دیا جائے کہ جاؤ، ماؤں کو چھوٹ دے دی، وہ اپنے بچوں کو جہاں چاہے لے جا سکتی ہیں، تو کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ جہنم میں جائے، کوئی ماں نہیں چاہے گی، چاہے اس نے دنیا میں کتنا بھی ستایا اپنی ماں کو، کتنا بھی پریشان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ماں نہیں چاہے گی، ساری مائیں یہ چاہیں گی کہ میرا بیٹا جنت میں جائے۔ اور یار وہ رب جو ماؤں سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ کب چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے؟ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا، ان کاؤنٹنگ نیک اعمال ہیں، گنتی میں نہیں لا سکتے، ہم چاہیں تو زندگی کے صبح شام کو نیکیوں میں گزار سکتے ہیں۔ اب اس کے پوزیٹیو آ جاؤ، دوسری طرف آ جاؤ، برائیاں بھی بہت ساری ہیں، ان کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے، نیکیوں کے بجائے ہم برائیوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، برے اعمال کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے تو بولے یار یہ تو وہی مولوی مولاناؤں کی پرانی باتیں، اب تو پرانا کہنے لگے قرآن کو، نعت بھی پرانی ہو گئی، اب تو حدیث بھی پرانی ہو گئی، قرآن بھی پرانا ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھنا قرآن و حدیث کبھی پرانی نہیں ہوا کرتے، ہم اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ، اب نہ جانے کتنی باتیں کہتے ہیں، ایسے کہاں تک ذکر کرو، ٹھیک ہے نا۔ توجہ رکھیں آپ حضرات، بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ برائیاں بھی انگنت ہے، لیکن ہم اگر نیکی ایک کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں برائیاں 100 کر رہے ہیں ہم۔ اب یاد رکھو، توجہ رکھنا، میں آپ کو پہنچانا کہاں چاہتا ہوں میرے عزیزو، لاکھ برائیاں ہونے کے بعد میں بھی، لاکھ نیک اعمال ہونے کے بعد میں بھی آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ شراب پی سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، توجہ رکھنا، آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں، آپ زنا کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ گانجا چرس پی سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ پورے دن گناہوں میں ملوث آپ رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ توجہ رکھنا میرے عزیزو، یاد رکھنا، آپ کے دل میں کسی کا خوف نہیں، کسی کی روک ٹوک نہیں، سارے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کے باوجود بھی، اختیار رکھنے کے باوجود بھی آپ گناہوں کو نہیں کر رہے ہیں، آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ کسی دنیا والے کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جس دنیا کے اندر آپ سے بڑا کوئی اور نیک نہیں ہے۔ اگر آپ اختیار رکھنے کے بعد میں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، بھائی ماں باپ بھی نہیں ہیں، بھائیے بھی الگ الگ ہو گئے سارے، اب جو بھیا چاہے کر سکتا ہے، کون ہے روکنے والا؟ کسی کوئی کہتے نا کہ یار ہم نہ اڑا رہے اس کے پھٹے میں ٹانگ، کرندو جو کر رہا ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں لوگ، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، اختیار ہے آپ کے پاس میں، تو سمجھ لو آپ سب سے بڑے نیک ہیں، آپ سب سے بڑے نیک ہیں۔ دل میں کس کا خوف ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ مت ڈرو کسی سے، کسی سے ڈرنے کی کوشش نہ کرو، کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو،
آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں, اس نیت سے کرو یار میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا, اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور میرے عزیزو, آپ گناہوں کو چھوڑو اس نیت کے ساتھ میں, یار کوئی دیکھے نہ دیکھے, باپ نہ دیکھے الگ بات ہے, بھائی دیکھے نہ دیکھے الگ بات ہے, پریوار والے دیکھے نہ دیکھے الگ بات ہے, رشتہ دار دیکھے نہ دیکھے الگ بات ہے, لیکن میں گناہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اسی کے ضمن میں ایک واقعہ سن لو, اس کے بعد میں گفتگو ختم. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک نوجوان بڑا نیک, ہر وقت نماز پڑھنا, ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعجب میں رہا کرتے تھے اس کی عبادت کو دیکھ کر کے, کتنی وہ کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا, کتنی کثرت سے عبادت, ہر وقت نماز پڑھنا, ہر وقت اللہ کی عبادت, ہر وقت تسبیح, ہر وقت قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے لیے آتا, گھر چلا جاتا, نماز پڑھنے کے لیے آتا, پھر اپنے باپ کا سہارا بنتا, باپ کے لیے کام کاج کرتا, باپ کے کام میں ہاتھ بٹاتا. اس کے بعد میں روزانہ کا یہی معمول تھا. لیکن ایک عورت جس راستے سے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا, اسی راستے پر ایک عورت کا مکان تھا. اس عورت کی نگاہ اچھی نہیں تھی, نظر اچھی نہیں تھی. نظر کو اسی لیے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا. شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر. سارا معاملہ ہی نظر کا. یہ دیکھتی ہے سب وسوسے, پھر خیال تبھی پیدا ہوتے ہیں. یہ نہ دیکھے تو بات ہی ختم ہے. لیکن یہ نہ دیکھے کہ کب ہم تو کوشش کرتے ہیں, جو ایک چیز بار دکھائی دے گئی نا تو ہم کوشش کرتے ہیں یار اسے پالوں کسی طریقے سے, حاصل ہو جائے, چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو, ہم پالیں اس چیز کو. لیکن اگر دیکھے کہ نہیں نظر تو پھر وسوسے بھی نہیں آئیں گے, خیالات بھی نہیں آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو, نوجوان روزانہ اس چیز کو دیکھتا, دیکھنے کے بعد میں وہ اگنور کر دیا کرتا, چھوڑ دیا کرتا کہ جاؤ جانے دو, میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہوں. لیکن اسی خاتون کی ایک خادمہ تھی, ایک خادمہ جس کی عمر 30 سال تھی. اس نے اپنی خادمہ سے کہا, اے میری خادمہ, میں یہ چاہتی ہوں یہ جو نوجوان ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, اس پر میرا دل آ گیا ہے, میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں, میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہ نوجوان مل جائے, کچھ وقت میں اس کے ساتھ میں گزاروں, اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ میرے ساتھ میں حرام کاری کرے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو, اس خاتون کی جو خادمہ تھی اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, میں اس کو ذرا سی دیر میں کر دوں گی. یہ نوجوان نیک ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے. آؤ جب کل کا دن آئے گا تو میں کل کے دن اس نوجوان کو حدیث کی باتیں بتاؤں گی, قرآن کی باتیں بتاؤں گی, بہلا کر پھسلا کر اس کو گھر میں لانے کی کوشش کروں گی. دوسرا دن نکلتا ہے, نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آیا, ابھی مسجد میں پہنچا نہیں تھا کہ وہ عورت جو اس عورت کی خادمہ تھی اس کے پاس میں آ جاتی ہے, کہنے لگتی ہے, اے نوجوان, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی کسی کی مدد کرے گا, کوئی کسی کی ہیلپ کرے گا, کوئی کسی کے کام میں آئے گا تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا, اللہ رب العزت اس کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اس کو اجر عطا فرمائے گا. وہ نوجوان کہتا ہے بڑی بھی جلدی بتاؤ, میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کسی کی مدد کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. اس عورت نے کہا, اے میرے بیٹے, سامنے میرا مکان ہے, مکان کے اندر ایک بھاری سامان رکھا ہوا ہے, گھر کے اندر میں اکیلی ہوں اور اس گھر میں سامان ہے, سامان اتنا بھاری ہے کہ میں اٹھا نہیں سکتی ہوں. تجھے ایک کام کرنا ہے, میرے ساتھ گھر کے اندر چلنا ہے اور وہ سامان گھر کے اندر سے باہر لانا ہے. بس اتنا کام کرنا تجھے, میرے ساتھ چل, اندر چل گھر میں. اور دیکھو بہلایا بھی کس طریقے سے, قرآن و حدیث کی باتیں بتا کر کے. اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو یقین کر ہی لیتے ہیں بیچارے, ٹھیک ہے نا. نیک انسان جو ہوتا ہے چلا گیا, چلو ٹھیک ہے, جتنا ٹائم لگے گا اس کا سامان اٹھا کے دے دیتے ہیں. جیسے اندر داخل ہوا, پھر گھر کے آخر میں پہنچا, ایک روم, وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا,
وہاں جا کر کے دیکھا کمرے کے اندر، اس نے کہا عورت نے کہ اس کمرے کے اندر سامان ہے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ عورت باہر سے دروازہ لگا دی تھی۔ اب اسی کمرے میں وہ عورت بیٹھی تھی کہ جس نے بلایا تھا اسے اپنی خادمہ سے۔ اب اس نے کہا کہ تجھے پوری اجازت ہے، پوری اتھارٹی ہے، تجھے پورا اختیار ہے، تو جو چاہے میرے ساتھ میں کر سکتا ہے۔ اجازت مل گئی۔ اچھا آج کا کوئی ہوتا تو کہتا یار یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، گولڈن چانس، اتنا بڑھیا موقع اور کہاں ہاتھ آ گیا۔ پوری اجازت مل رہی ہے، نہ پرپوز کرنے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی ضرورت، فری میں ہی کام ہو گیا سارا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ آج تو کہتے ہیں بڑے فخریہ طور پر کہا جاتا ہے کہ آئی ہیو 5 گرل فرینڈ، میرے پاس میں 5 گرل فرینڈ ہیں۔ دیکھ لو میرے موبائل کے اندر 5 لڑکیوں کو بٹا رکھا میں نے، ڈیٹ کر رہے ہوں، 5 کو چلا رہے ہوں میں، تو یہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے آج کے دور میں۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، زندہ حرام کاری کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز سے نوجوانوں تمہیں بچنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے نا۔ سارے معاملات ہی چل رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہم اگر اس سے بچ گئے تو میرے عزیزو دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ توجہ رکھیں، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان اندر جاتا ہے، اس عورت نے کہا تجھے اختیار ہے، جو چاہے میرے ساتھ میں کر سکتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا نانا یہ غلط کام ہے، میں نہیں کروں گا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، میرے آقا نے منع فرمایا ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس عورت نے ایک کام کیا، اپنے کپڑوں کو اتارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں تھا، بلکہ قرآن سے جڑا ہوا تھا۔ وہ نوجوان کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا، جب اس نے اتنا دیکھا تو ایسا خوف الہی اس پر طاری ہوا کہ وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے، فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اب اس نے دروازہ کھلوایا باہر سے، جلدی جلدی دروازہ کھولو، بولے یہ تو ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا اس کا، تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا، اس کی جو خادمہ تھی وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا ہمارے گھر میں مرا ہے، وہ سمجھی کہ کام ختم ہو گیا، اس کا مر گیا، ایک کام کرو جلدی سے نکالو اس کی لاش کو گھر میں سے، نہیں تو لوگ پھر ہمارے اوپر الزام لگائیں گے کہ تم نے مار دیا اسے۔ دونوں عورتوں نے مل کر اس نوجوان کی لاش کو اٹھایا، جس کو وہ لاش سمجھ رہی تھی۔ اٹھانے کے بعد میں گھر سے باہر پھینک دیا۔ ادھر گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹا جوان ہے، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ گھر والے انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہماری اولادیں بھی نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اولاد سے محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی کرو میرے عزیزو، کم سے کم اتنی نظر رکھو کہ کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا تو سوچیں، ہم اتنا نظر رکھیں گے انشاءاللہ کبھی وہ دوسرے راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ گھر والے انتظار کر رہے ہیں، باپ بوڑھا باپ ہے، رونے لگا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ آخر بیٹا گیا تو کہاں گیا، آخر بیٹا اتنی دیر تک تو غائب نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میرے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، گھر چلا آتا ہے۔ باپ ڈھونڈنے لگا، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ہی اس راستے پر پہنچا تو جس راستے پر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، باپ دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گیا کہ آخر میری اولاد کو ہوا کیا ہے، جوان بیٹا ہے، لوگوں کا سہارا لیا، اپنی اولاد کو گھر لے گیا، منہ پر پانی مارا تو بیٹا ہوش میں آ جاتا ہے، بیٹا ہوش میں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے عزیزو، ہر گھر والوں کا یہ معمول ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ اپنی اولاد سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ بیٹا کیا ہوا، کس طریقے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس نوجوان کے گھر والوں نے بھی اپنی اولاد سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا، بیٹا تو بے ہوش کیسے ہوا، اور یہ بتا تو کوڑے دان پر کیسے پڑا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا، واقعہ سناتا رہا کہ ابا جان میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، ایک عورت میری طرف گندی نظر سے دیکھتی تھی، اس نے مجھے اپنے گھر میں بلایا، مجھ سے اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ میں حرام کاری کر، میرے ساتھ میں غلط کام کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، تفسیر کے اندر آتا ہے، مفسرین کرام نے اس روایت کو الگ الگ تفاسیر میں نقل فرمایا ہے، وہ فرمایا
فرماتے ہیں وہ اپنے باپ کو بتانے لگا، اپنے باپ سے ذکر کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ اپنے باپ کو بات بتا رہا تھا، اس بات پر پہنچا کہ اس عورت نے مجھ سے زنا کے لیے کہا تھا، ایک چیخ ماری، چیخ مارنے کے بعد میں اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ پہلے بے ہوش ہوا تھا، اب انتقالی ہو گیا، اب حقیقت میں انتقال ہو گیا۔ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے نا میرے عزیزو، تو پھر اسے کچھ اور نہیں دکھائی دیتا، انتقال ہو گیا۔ گھر میں سناٹا سا چھا گیا، جوان اولاد تھی، انتقال ہونا، رات کا وقت تھا، باپ نے کفن دفن کا انتظام کیا، دفنا دیا۔ اب صبح ہوئی نا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ فلاں باپ بیٹے کیوں نہیں آئے، وہ لڑکا کیوں نہیں آیا جو نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کسی نے بتایا کہ اے امیر المؤمنین، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد میں اس کے باپ سے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس کے باپ نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کی نیند کا وقت تھا، میں نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، اس لیے آپ کو میں نے خبر نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب توجہ رکھنا یہاں سے، وَلِمَنْ خَافَ جو آیت پڑھی تھی نا میں نے، اس کا حوالے سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لیا، اس کے باپ کو ساتھ میں لیا، اور آپ اس نوجوان کی قبر پر پہنچ جاتے ہیں۔ نوجوان کی قبر پر پہنچے، آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، یا کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یا کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اتنا کہا، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے امیر المؤمنین، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ مرنے کے بعد میں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔